ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے عزیزم جناب حافظ و قاری شہاب الدین احمد قادری، یہ روا کباس ماتور ضلع الور راجستھان سے ہیں۔ یہ کچھ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ڈیٹیل پیش کرنا چاہتے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ آپ ان کو سماعت کیجیے۔ بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں بندہ محمد شہاب الدین، والد صاحب کا نام ہے ظہر خاں، گاؤں دیوتا اور حال مقیم گاؤں ماتور، ضلع الور راجستھان سے۔ الحمدللہ میں خاندانی دیوبندی تھا۔ میوات کے میل کے مدرسے سے فارغ ہو کر اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ تم نے وہاں یہ بھی بتا وہاں پر الحمدللہ قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا اور تجوید کے ساتھ میں الحمدللہ قراءت کا کورس بھی کیا۔ اس کے بعد میں کافیہ تک مولویت کی، اس کے بعد میں پھر اور آگے فارغ ہوئے، تو اس کے بعد میں پھر میں نے جماعت کے اندر 1 سال لگائی۔ اور ہمارے گاؤں، پرانا گاؤں جس میں میری پیدائش، گاؤں سوانا پاٹن ہے، آج بھی اس گاؤں کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی جماعت کا 1 سال لگایا ہوا بندہ نہ ہو۔ الحمدللہ اس گاؤں میں سب سے پہلا حافظ خاندان کے اندر پہلے میں ہی تھا۔ اور یہیں تک نہیں، اس کے بعد میں ہمارے قریبی گاؤں سوانا پاٹن کے اندر ماتور گاؤں میں حافظ محمد اصغر صاحب جامع مسجد کے امام بنے، تو انہوں نے جمعہ کی نماز میں بیان کیے کہ وہابیوں سے سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہیں تک نہیں، مرغا ذبح کر لیا تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ ساری باتیں ریکارڈنگ کر لی، مجھے چرچا تھا، تو میں نے کیونکہ اسی ماتور گاؤں میں زمین لی تھی، جمعہ کی نماز کے بعد میں حضرت بھی جمعہ پڑھ کر آئے، ہوٹل پہ بیٹھ کے ہم نے چائے پانی پینے کے لیے، تو جب تشریف لائے تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا حضرت کیا کھائیں گے، جو آپ پیار سے کھلائیں گے، تو میں نے کہا حضرت کھا لیجئے۔ تو ناشتہ کرنے کے لیے ہم سب بیٹھ گئے، بیٹھتے بیٹھتے باتیں ہو گئی کہ حضرت میں تھا 24 نمبر کٹڑ وہابی ہوں اور آپ سنی ہوں، تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، پہلے تو اپنے پیر صاحب سے اپنے نکاح کو جڑوا لیجئے۔ اسی بات کو لے کر بہت بڑی بڑی ہماری باتیں ہوئیں۔ آخر کار جب بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نگاہ ولیوں میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی تقدیریں بدلتی دیکھی۔ جب حافظ محمد اصغر صاحب نے، جو ہمارے استاد بنے، انہوں نے مجھے کتابوں کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے دلیلیں پیش کی، لیکن میری سمجھ میں نہ آیا۔ انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمد میاں صاحب سمر دہلی کے پاس مجھے لے کر گئے، ان کے سوال و جواب ہوتے رہے، تو میں نے پیر صاحب کو بھی بڑی غور سے دیکھا، کیونکہ بے ادب تھا، کٹڑ دیوبندی تھا، تو برا بھلا کہتا تھا، کیونکہ چادر چڑھانا شرک ہے، حرام ہے، تیجا فاتحہ سب حرام ہمارے نزدیک، کیونکہ محمد صاحب تو مر گئے، اس پر لینا دینا کچھ نہیں۔ تو بہرحال پیر صاحب نے مجھے تمام باتوں سے توبہ کرائی اور کہا کہ یہ کتاب ہے، پہلے ان کو کتابوں کو پڑھیں، قرآن پاک کے آیتوں کا ترجمہ کریں، اور اس کے بعد میں پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کون سے رستے پر چلنا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد میں 2 سال کے بعد میں عرصہ مجددین میں جا کر حافظ محمد اصغر صاحب اور ہمارے گاؤں کے بڑے بوڑھے، لگ بھگ 12-13 گاڑی گئی تھی، وہاں پر سب کے سامنے تمام بری باتوں سے توبہ کر کے، پورے نزدی وہابی فرقہ سے توبہ کر کے سنیت میں داخل ہوئے۔ 2008 کے اندر میں مرید ہوا تھا، آج الحمدللہ سینکڑوں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، سنیت کا اچھا کام کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اور یہیں تک نہیں، پہلے میں بالکل دنیاوی لائن سے بالکل غریب تھا، آج الحمدللہ پیر و مرشد کی کرم سے زمین بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی کر دی ہے۔ پیر و مرشد کی محبت سے حافظ محمد اصغر صاحب استاد کی طرف سے مسجد بھی اللہ نے بنوا دی ہے، مدرسہ بھی بنا دیا ہے، اور مسجد کے مینار کے برابر ہوائی جہاز بھی بنا دیا ہے، زمین بھی کافی ہے۔ الحمدللہ آج پورا گاؤں نے مل کر اس مسجد میں
لگ بھگ ایسے شرابیوں کو بھی توبہ کرنے کی توفیق دے دی کہ جنہوں نے پورے رمضان شریف کے روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھی، 24 گھنٹہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ایسے شرابیوں کو بھی ہدایت بخشی ہے۔ تو بہرحال میں نے کافی دیوبندیوں کو بھی اسی لائن پر ڈالا ہے۔ ہمارے گاؤں سیوانا میں بھی تیجا فاتحہ شروع کرا دیا، گھاٹلا میں بھی تیجا فاتحہ، میلاد وغیرہ کا پروگرام کئی بار کرا دیے۔ الحمدللہ یہیں تک نہیں ہے، جہاں پر بھی میں بچوں کے لیے امامت کا کام کرتا ہوں، جہاں 10-20 نمازی ہوتے ہیں مسجدوں میں کافی سارے نمازی ہو جاتے ہیں۔ یہ کرم ہے، یہ فیض ہے، صرف ہمارے پیر و مرشد محمد میاں سمر دہلی کا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے الور ضلع کے اندر جہاں آج سالانہ عرس مبارک ہوتی ہے، اس پیر و مرشد کی محبت سے، رکن الدین شاہ علیہ رحمہ کی برکتوں سے الحمدللہ آج یہ جلسہ کا پروگرام بعد نماز عشاء کے ہونے والا ہے، جس کے اندر ہمارے پیر و مرشد کے صاحبزادے محمد اسید پروفیسر صاحب تشریف لائے۔ انہوں سے ہم نے جب مالا کو پیش کیا، بڑی دعائیں دی ہیں۔ الحمدللہ پوری کمیٹی نے مل کر مالا ڈالی ہے اور خوشبو پیش کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کے صاحبزادہ محمد اسید قادری جو نوجوانوں کو مرید کرنے کے لیے اور اپنے خاندانی سنیت کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کو ایمان کو بچانے کے لیے بڑی جد و جہد محنت کر رہے ہیں، بیماری کے حالت میں بھی سب کو محبت کے ساتھ الحمدللہ فیض برسا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اسی مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت پر قائم ہی رہیں گے۔ اللہ پاک سارے انسانوں کو اعلیٰ حضرت کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ابھی میری ایک میٹنگ ہوئی تھی، غیر مسلم بھی موجود تھے اور وہاں بھی موجود تھے بہت سارے، لیکن میں نے وہاں ایک شعر بولا تھا، یہ زمانہ ہے جہالت کا، جاہلوں سے بچتے رہنا، کامیابی اگر چاہتے ہو تو پیر و مرشد کے دامن سے چپٹ کر رہنا۔ یہ الحمدللہ بڑے لوگ باغ اس سے مطلب برسے اسی جامع مسجد میں جس میں لوگ باغ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، آج مسجد بھر جاتی ہے۔ 200-225 سے بچے الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کے اندر حافظ اصغر صاحب نے بچوں کو تعلیم و تربیت کو دیکھا ہے۔ انشاءاللہ اگر پیر و مرشد کا ایسا ہی کرم رہا تو انشاءاللہ ہم مرتے بھی انشاءاللہ یہی ایمان کی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ جیسے میں سڑا ہوا دیوبندی دوزخ کا خریدنے والا میں سنی ہو کر جنتی بن گیا۔ ظاہری اعتبار سے الحمدللہ کافی سارے بچے، عورتیں، مرد سب دعائیں دیتے ہیں، تو انشاءاللہ قبر میں بھی ہم کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ بس باقی باتیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ باقی آپ لوگوں سے سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور خاص کر ہمارے استاد حافظ اصغر صاحب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور تمام حاضرین مجلس سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے حق میں بھی دعائیں کریں اور پیر و مرشد کے مشن پر عمل کرتے رہیں، جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی اور کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دنیا ہے فانی، زندگی ہے آنی جانی، رہے صدا اسلام کا نام، تم کرو اللہ کا کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین و حاضرین، آپ نے حافظ و قاری مولانا شہاب الدین احمد قادری سمری کو سنا۔ انشاءاللہ بنے رہیے ہمارے چینل مکتبۃ الضیاء سمر پر۔ انشاءاللہ پیر و مرشد کی اچھی کراماتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیضان پیر و مرشد جاری ہے، اور حضرت مولانا رکن الدین شاہ صاحب کا آج عرس ہے، اور اس عرس میں ہم اپنے جناب حافظ صاحب سے آپ کے سامنے ان کی بیتی ہوئی باتیں ان کی زبانی کہلوا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ان کو بھی مقبول فرمائیں۔ السلام علیکم۔ 89واں عرس، 89واں بات اسٹاپ۔